بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تھی اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیٹ سے کپڑا ہٹانے کی درخواست کی تھی چونکہ وہ کچھ نشانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو وہاں سے جب میں رخصت ہونے لگا تو اس وقت وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری طرف سے کچھ اشعار سن لو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سنائیں۔ اس نے مجھے وہ اشعار سنائے اور اس کے بعد جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ جیسے ہی میں مکہ مکرمہ پہنچا تو قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان میں سے عقبہ بن ابی محیط، شیبہ، ربیہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بیٹے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر ہمیں آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے اور ہم ان سے نمٹ چکے ہوتے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو اس لیے ان سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات قریش کے سرداروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قریبی دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن کر ان کو اچھے انداز سے ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوڑھے کے وہ اشعار جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور بولے کہ میرے دوست، آپ کو ان اشعار کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے تمام انبیاء کے پاس آتا رہا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس بوڑھے کے اشعار کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ لائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے واپس آ گئے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ تبلیغ اسلام کا کیا۔ انہوں نے اپنے تمام جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا اور اسلام کی دعوت دی اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر کا حکم ان کے چچا کو پہنچا تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت عثمان بن عفان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے، اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کی بات سن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضرت عثمان کے چچا نے ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تکالیف برداشت کی، لیکن دین اسلام سے ایک قدم پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق، ایک ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی اور میرے رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ اسلام کو جاری رکھا، اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اسلام کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام حضرت عبد الکعبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن رکھا اور بعد میں یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ امیہ ابن خلف میرا دوست تھا، اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم نے اس نام کو چھوڑ دیا ہے جو نام تمہارے باپ دادا نے تمہارا رکھا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل میں نے وہ نام چھوڑ دیا ہے۔ تو امیہ بن خلف یہ سن کر بولا کہ میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الالہ رکھتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد مشرک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الالہ کہہ کر بلاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا، تو جب بھی وہاں جاتا عسقلان ابن عواقف حمیری کے مکان پر قیام کرتا تھا۔ تو جب بھی میں جاتا تو وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم لوگوں میں وہ شخص ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور جس کے چرچے جو ہے وہ ساری دنیا میں ہوں گے، اور کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے اس کی مخالفت کی ہے یا تمہارے دین کی مخالفت کا کسی نے اعلان کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ایسا کوئی شخص ابھی تک نہیں آیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں وہ شخص آ گیا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ بالکل ان کا ظہور ہو گیا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی امانت دار ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی، اور انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے اور آپ سے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، تو جیسے ہی ان کو تبلیغ دی وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 سال تھی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھیں، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اور کوئی ایسا شخص ہے جس کے ایسے ماموں ہوں، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کسی شخص کے ماموں ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا، تو ان کو یہ بات پسند نہ آئی، اور ادھر وہ اپنی والدہ کو بہت پسند بھی کرتے تھے اور اپنی والدہ کا ہر حکم مانتے بھی تھے۔ تو والدہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے کہا کہ بس خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد کے لائے ہوئے پیغام کو چھوڑ نہیں دو گے اور اس کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ کے بتوں کو جا کر نہیں چھوؤ گے۔ اس وقت مشرکوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ کی قسم میری ماں تم کو معلوم نہیں، اگر آپ کے پاس 1000 زندگیاں بھی ہوتیں اور وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو جاتیں تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اے میری والدہ اب تمہاری مرضی ہے، آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب والدہ نے دیکھا کہ یہ تو اس نے اپنے دعوے پر مضبوط ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایک اور کام کیا اور دروازے پر آ کر چیخنے لگیں اور کہنے لگیں کہ کوئی مجھے ایسا مددگار مل سکتا ہے، کوئی مدد کرنے والا مل سکتا ہے جو سعد بن ابی وقاص کے معاملے میں میری مدد کرے تاکہ میں اسے گھر میں باندھ دوں اور یہ اس حالت میں مر جائے یا پھر محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا کہ میں اب تمہارے گھر کا رخ نہیں کروں گا، یعنی میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک گھر نہ آئے تو والدہ تنگ آ گئیں اور پیغام بھجوایا کہ تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئے تو گھر والوں نے پیار محبت سے سمجھانا شروع کر دیا، اور ان کی والدہ حضرت عامر کی مثال دے کر کہتی ہیں کہ دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عامر بھی مسلمان ہو گئے، تو اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا غصہ اور زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ انتہائی غضبناک ہو گئی۔
تو ماں نے دونوں بھائیوں کو تکالیف اور مصیبتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ آخر کار ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکالیف اور مصیبتوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے سے پہلے ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دیکھا کہ ماں اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی چاروں طرف بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہاری ماں ہے اور تمہاری ماں اور تمہاری والدہ نے تمہارے بھائی عامر کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے وعدہ کر رہی ہے کہ جب تک عامر محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک نہ تو میں کھجور کے سائے میں بیٹھوں گی اور نہ ہی کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم اے میری والدہ، اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک نہ کچھ کھاؤ اور اس وقت تک نہ کچھ پیو جب تک تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی اس ضد کی اور اس ہردرمی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ یہ تھے واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعات۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر کون کون سے لوگ مسلمان ہوئے، انشاءاللہ ان واقعات کو اس سے اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔